حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روزہ 3 دن کی بھوکی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے بابا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے آنسو نہ روک پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگیں۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کے بھی آنسو آ گئے اور بیٹی فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسو نے آسمان پر ہلچل مچا دی اور جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر داخل ہوئے تو وہ دونوں ہنس رہے تھے۔ جب دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خاموش ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو کہا، تم کو کیا ہوا ہے کہ تم دونوں ہنس رہے تھے؟ جو ہی تم نے مجھے دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات فاقے سے گزاری، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن صادق بن محمد باقر اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ ایک رات بغیر کھائے گزاری، صبح گھر سے نکلا، پھر واپس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ گیا تو وہ بڑی غمناک تھی۔ میں نے پوچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، گزری رات بھی ہم نے کچھ نہیں کھایا تھا، صبح بھی کچھ نہیں کھایا اور رات کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں، تو میں کمائی کے لیے باہر نکل گیا تو کام مل گیا۔ جب اجرت ملی تو کچھ آٹا اور ایک درم کا گوشت لے کر گھر آیا تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روٹی اور ہانڈی پکائی۔ جب وہ بوننے سے فارغ ہوئیں تو کہا، اگر آپ میرے بابا جان کے پاس جائیں اور بلا لائیں۔ تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں لیٹے ہوئے آرام فرما رہے تھے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اس بھوک سے جو گرا دے۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان، کھانا ہمارے پاس موجود ہے، چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سہارا لے کر ہمارے گھر داخل ہوئے۔ ہانڈی جوش مار رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک گرفہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجو، تو ایک پلیٹ ان کو بھیجی۔ پھر ارشاد فرمایا، ایک گرفہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھیجو، تو ایک پلیٹ ان کو بھیجی۔ پھر فرمایا، چنانچہ 9 کی 9 بیویوں ازواج مطہرات صلوات اللہ علیہم السلام کے ہاں پلیٹ پلیٹ بھیجی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے باپ اور اپنے زوج کے لیے پلیٹ بھر دو، تو ان کے لیے پلیٹ بھر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود بھی پلیٹ بھر کے کھاؤ، تو خود کے لیے بھی بھر لی۔ پھر ہانڈی اٹھا لی اور وہ اسی طرح بھری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا ہم کھاتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاقہ مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک بار مدینہ منورہ میں بھوک نے بڑا شدید ستایا، تو مدینہ منورہ کے ملحات کی طرف مزدوری کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ چنانچہ ایک ایسی عورت کے پاس جا پہنچا جس نے مٹی کے ڈیلے جمع کر رکھے تھے۔ میرا خیال ہوا کہ یہ ان کو گیلا کرنا چاہتی ہے۔ اس کے پاس میں چلا گیا تو ہر ڈول کی مزدوری 1 کھجور طے ہوئی۔ جب 16 ڈول میں نے نکالے تو ہاتھوں پر ابلے آ گئے، تو پانی دیکھا جو مناسب نکلا۔ پھر اس عورت کے پاس آ کر دونوں ہاتھ دکھائے کہ ہاتھ ایسے ہو گئے ہیں، تو اس نے مجھے 16 کھجوریں گن کر دیں جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قصہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے میرے ہاتھ مل کر کھایا۔ محمد رضی اللہ تعالیٰ بن قوب قرظی کہتے ہیں کہ مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں ایک سرد دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک سے نکلا اور ایک پھٹا ہوا کچا چمڑا لیا، درمیان میں گھیرا دے کر گلے میں ڈال دیا اور سر کے درمیان سے باندھ لیا، پھر اس کو کھجور کے پتوں سے گھس لیا۔ میں زبردست بھوکا تھا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی چیز مل جاتی تو کھاتا، لیکن وہاں تو کچھ نہ تھا۔ چنانچہ حصول معاش کے لیے نکلا تو ایک یہودی پر گزر ہوا جو اپنے مال پر چرک کے ساتھ پانی چلا رہا تھا، تو اس پر میں نے دیوار کے رکنوں سے جھانک لیا۔ تو اس نے کہا، او دیہاتی، کیا ہوا تجھ کو؟ کیا مزدوری کرے گا؟ ہر ڈول کے بدلے 1 کھجور۔ تو میں نے کہا، ہاں، دروازہ کھول کر میں اندر آؤں؟ تو اس نے دروازہ کھولا، تو میں نے اندر داخل ہوا تو اس کے ڈول میرے حوالے کیے، تو جب بھی ڈول نکالا تو اس نے 1 کھجور مجھے دی۔ چنانچہ جب میرے دونوں کف چلو بھر گئے تو ڈول چھوڑ دیا اور کہا، مجھے یہ کافی ہے۔ تو وہ میں نے
खा कर पानी पी लिया और पी कर मस्जिद में आ गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मस्जिद में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे कितना प्यार फरमाते हैं। मोहम्मद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन उसामा अपने बाप से कहा कि उन्होंने बताया कि हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत ज़ैद बिन हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हो इकट्ठे हुए तो हजरत जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं सबसे ज्यादा प्यारा हूँ, और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं सबसे ज्यादा प्यारा हूँ, और हजरत ज़ैद रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यारा हूँ। तो सब ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साथ जाकर पूछ लेते हैं। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाहर निकल कर देखो तो ये कौन लोग हैं। मैंने इताअत दी कि ये हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनको इजाज़त दे दो। तो वो दाखिल होकर कहने लगे, आपको सबसे प्यारा कौन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कहने लगे, हम मर्दों में से पूछ रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ए जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तू और मैं हम शक्ल हैं और तेरे इखलाक मेरे इखलाक जैसे हैं, और तू मुझसे और मेरा हम नसिब है। और ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तू जो है तू मेरा दामाद और मेरे बच्चों का बाप है, और मैं तुझसे और तू मुझसे है। और ए ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तू जो है तू मेरा मौला यानी आज़ाद किया हुआ है और मुझसे है, और तेरे ताल्लुक मुझसे और लोगों में तू मुझे महबूब है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर दाखिल हुए तो वो दोनों हंस रहे थे। जब दोनों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो खामोश हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को कहा, तुमको क्या हुआ कि तुम दोनों हंस रहे थे? यूं ही तुमने मुझे देखा तो खामोश हो गए। तो हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पहल करके कहा, अपने बाप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान जाऊं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ इशारा करके कहा, ये कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझसे ज्यादा मैं प्यारा हूँ। मैंने कहा, ऐसा नहीं, बल्कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझसे मैं ज्यादा महबूब हूँ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, ए प्यारी बेटी, तेरे लिए बच्चों वाला प्यार है, लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दर्जा मेरे नज़दीक तुझसे ज्यादा है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक ज्यादा प्यारा कौन है, मैं या फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नज़दीक फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तुझसे मुझे ज्यादा प्यारी और तू उससे ज्यादा मर्तबा वाला है। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा हिजरत के बाद मुसलमानों की काफिरों के साथ कई जंगें हुई हैं, लेकिन उनमें सबसे जबरदस्त जंग जंग खंदक थी, जिसमें सारे अरब के काफिर एक होकर मदीने पर हमला करने आ गए थे। इसीलिए सहाबा इकराम ने मदीना के बाहर खंदक खोद ली थी ताकि काफिर मदीना के अंदर ना दाखिल हो सकें। वो खंदक 30 फुट चौड़ी और 22 फीट गहरी थी। दूसरी तरफ काफिरों का 10,000 का लश्कर था, लेकिन उन काफिरों में कोई इतनी चौड़ी खंदक को पार करने की हिम्मत न कर सका। काफिरों का सरदार अमर बिन अबद बहुत बड़ा बहादुर इंसान था और अपनी जिंदगी में 100 जंगें लड़ चुका था, कोई उसका मुकाबला नहीं कर पाता था। उसने अपने घोड़े को दौड़ाया और खंदक के पास आकर अपने घोड़े की लगाम ऐसी तेजी से खींची कि घोड़े ने छलांग लगाई और 30 फुट खंदक को पार करके मदीना के अंदर सहाबा किराम की तरफ आकर खड़ा हो गया। अमर ने अपनी तलवार हवा में लहराते हुए कहा कि है किसी में दम जो आकर मेरा मुकाबला कर सके। तुम में से जिसको मरने का शौक हो वो आए और मेरा मुकाबला करे। अमर को देखकर सब सहम गए कि इसका मुकाबला कौन कर सकता है। सारे सहाबा इकराम खामोश बैठे थे, किसी में अमर से मुकाबला करने की हिम्मत न थी। उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र सिर्फ 21 साल थी। वो खड़े हो गए और कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ उससे मुकाबला करने। अल्लाह के रसूल ने कहा, चुप रहो, बैठो, देखते नहीं वो अमर है। अमर ने फिर पुकार कर कहा, है तुम में से कोई जन्नत में जाने का शौक तो आए मुझसे मुकाबला करे, मैं उसे उसकी जन्नत में पहुंचा दूंगा। इधर सहाबा इकराम में कोई भी नहीं खड़ा हुआ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फिर से खड़े हो गए और कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं जाता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, बैठो, देखते नहीं वो अमर है।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے بیٹھ گئے۔ تیسری بار پھر سے عمر نے کہا، کیا تم میں سے کسی نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے؟ تو آئے اور عمر کا مقابلہ کرے۔ جو آئے گا میں اس کی گردن کاٹ کر اس کو جنت میں پہنچا دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول میں جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا، بیٹھو، دیکھتے نہیں وہ عمر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اگر عمر ہے تو کیا ہوا؟ آپ مجھے ایک بار بھیجو تو صحیح۔ اللہ کے رسول نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے ایک بچے سے تھے۔ وہ عمر تو جنگیں لڑا ہوا بہادر انسان تھا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچے تو عمر نے پہچانا نہیں اور پوچھا، کون ہو تم؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں علی۔ عمر نے کہا، عبد مناف کے لڑکوں میں سے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، عبد المطلب کا لڑکا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ عمر تعجب سے کہنے لگا، ارے میرے بھتیجے، تم کہاں میرے سامنے آ گئے؟ میں تمہارا چچا ہوں، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا، جاؤ، واپس جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لیکن چچا میں تو تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عمر کو بہت تیز غصہ آ گیا اور اس نے اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا خطرناک حملہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور جا کر گر گئے۔ عمر کے حملے کی وجہ سے ہر طرف دھول اڑنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر دھول میں چھپ گئے، وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ عمر نے حضرت علی کے سر پر وار کیا، حضرت علی دوسری طرف ہٹے تو وار کندھے پر آ کر لگا اور حضرت علی کا کندھا زخمی ہو گیا۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے دعا کی، اے اللہ میرے علی کی مدد فرما۔ اللہ کے رسول نے جیسے ہی دعا کی، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی تلوار سے عمر پر حملہ کیا۔ عمر نے تلوار کے آگے اپنی ڈال لگا دی، لیکن حضرت علی کی تلوار کا زور اتنا تیز تھا کہ ڈال پیچھ سے کٹ گئی اور تلوار سیدھے عمر کی کھوپڑی پر لگی، جس سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور وہ دھڑام سے زمین پر گرا۔ اس واقعے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت حسن و حسین بیمار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی خبر لینے کے لیے گھر آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا، تم بچوں کی شفا کے لیے 3 روزے رکھنے کی نظر مان لو۔ تو دونوں میاں بیوی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 3 روزے رکھنے کی منت مانگ لی کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ٹھیک کر دے تو ہم منت میں 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے ان دونوں بچوں کو ٹھیک کر دیا تو دونوں میاں بیوی نے روزہ رکھا۔ شام کو افطاری کے لیے کچھ بھی کھانے کو نہیں تھا تو حضرت علی ایک یہودی کے پاس گئے، اس کا نام شمعون تھا۔ اس نے کہا کہ کچھ مزدوری ملے گی؟ اس یہودی نے کہا، ہاں، یہ کچھ اون ہے، اس کو صاف کر دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اون کو لے کر گھر آئے اور حضرت فاطمہ کو دیتے ہوئے کہا، اسے صاف کر دو۔ حضرت فاطمہ نے اس اون کو دوپہر تک صاف کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو واپس لے گئے تو اس یہودی نے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیس کر 2 روٹیاں بنائیں اور افطاری کے وقت تک کھانے بیٹھے تو دروازے پر کسی نے دستک دے کر کہا، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، غریب ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر اللہ کی خاطر دونوں روٹیاں اس غریب کو دے دی اور صرف پانی پی کر روزہ کھولا۔ رات میں سحری کے وقت بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا، اس لیے دونوں نے صرف ایک کھجور کھا کر پانی پی لیا اور روزہ رکھ لیا۔ اگلے دن حضرت علی پھر سے اسی یہودی کے پاس گئے اور اون لے کر گھر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اس کو صاف کیا اور پھر حضرت علی اس یہودی کو اون دے کر آئے۔ اس یہودی نے پھر سے تھوڑی سی جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے جو کو پیسا اور پھر آٹے کو گوندھ کر 2 روٹیاں پکائیں اور افطاری کے وقت کھانے بیٹھے تو دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر سے آواز آئی کہ یتیم بچہ ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے آج بھی وہ دونوں روٹیاں اس یتیم بچے کو دے دیں اور صرف پانی پی کر افطار کیا۔ اگلے دن پھر سے سحری ایک کھجور اور پانی پی کر کی۔ صبح حضرت علی اس یہودی سے اون لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ نے اسے صاف کر کر واپس دیا۔ اس یہودی نے کچھ جو دے دی۔ حضرت فاطمہ نے اسے پیس کر 2 روٹیاں پکائیں اور شام کو افطاری کے وقت جب دونوں لوگ کھانے کے لیے بیٹھے
تو آج پھر سے دروازے پر دستک ہوئی کہ جنگ بدر کا قیدی ہوں، بہت بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دو۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے آج بھی اللہ کی خاطر اس قیدی کو اپنی دونوں روٹیاں دے دیں اور خود پانی پر افطار کر لیا۔ 3 دن کے فاقے نے حضرت فاطمہ کو بستر پر گرا دیا اور بھوک کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی کہ فاطمہ بیمار ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کا حال پوچھنے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اپنے باپ کو دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک پائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سر رکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر اللہ کے رسول کے بھی آنسو آ گئے اور بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں دلاسا دیا۔ حضرت فاطمہ کے آنسوؤں نے آسمانوں پر ہلچل مچا دی اور جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر نیچے آئے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اے نبی، تمہاری فاطمہ تو بیچاری ایسی ہے کہ 3 دن سے خود بھوکی ہے، لیکن غریب کو، مسکین کو اور قیدی و یتیم کو اپنا کھانا کھلا دیا۔ ناظرین، ایسی تھی ہمارے نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ ہمیں بھی ان کے جیسا ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔